فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان کا ملکی اور بین الاقوامی اہم ترین خبروں پر مشتمل خصوصی نیوز بلیٹن اپنے معزز ناظرین قارئین کی دلچسپی اور معلومات کی آگاہی کے لیے پیش خدمت ہے۔ محصورین مشرقی پاکستان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ان کی بحالی و قومی شناخت کا مسئلہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حل ہونا چاہیے۔ MQM کے قیام کا بنیادی ایجنڈا مشرقی پاکستان میں وطن کی خاطر جان و مال کی قربانی دینے والوں کی شناخت و حقوق کا تحفظ ہے۔ مکمل توانائیوں کے ساتھ دوبارہ اس قانونی جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ محصورین مشرقی پاکستان کے دیرینہ مسائل پارلیمنٹ اور وفاقی کابینہ سمیت ہر فارم پر اٹھائیں گے۔ MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل اور امین الحق نے محصورین مشرقی پاکستان کے وفد کی ملاقات، بنگلہ دیش میں مقیم محصور پاکستانیوں کی واپسی اور آبادکاری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ محصورین مشرقی پاکستان کی نمائندہ تنظیم کے سیکریٹری جنرل ہارون الرشید، بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے طارق شعیب، PRC کے عہدیداران حامد اسلام خان سمیت ادبی سماجی شخصیات حسن امام صدیقی بھی ملاقات میں شامل۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان پاکستان میں توانائی کے شعبے میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کے لیے سعودی عرب کی جانب سے تقریباً 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ حکومت اس منصوبے کے ذریعے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار اور ذخیرہ بڑھانا چاہتی ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ سعودی کمپنی ارامکو اور پاکستانی کمپنیوں کے اشتراک سے مکمل کیا جائے گا، جس کے تحت 60% حصہ سعودی عرب جبکہ 40% حصہ پاکستانی کمپنیوں کا ہوگا۔ پاکستان کی بڑی توانائی کمپنیاں PSO، OGDCL، PPL اور GHPL اس ریفائنری منصوبے کا حصہ ہوں گی۔ حکومت پاکستان اس منصوبے کو مزید پرکشش بنانے کے لیے مختلف سہولیات دینے پر غور کر رہی ہے۔ درآمدی مشینری پر 20 سال تک ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر سرکاری سعودی عرب اور ترکیہ جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب اور ترکیہ کے 2 روزہ سرکاری عہدے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہفتے کے آخر میں قطر کے دورے کا بھی قوی امکان ہے۔ وزیراعظم کو سعودی وزیراعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر طیب ایردوان نے الگ الگ دورے کی دعوت دی ہے۔ وزیراعظم کے ہمراہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کئی اعلیٰ عہدیداران بھی موجود ہوں گے۔ دورے کا بنیادی مقصد ایران امریکہ کشیدگی 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات بغیر معاہدے ختم ہونے کے بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر کردار ادا کرنا۔ وزیراعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لے کر خطے میں نیا سرگرم سیاسی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب میں پیٹرول 98 کی قیمت میں 1 ریال فی لیٹر کا اضافہ۔ سعودی ارامکو نے 11 اپریل 2026 کو اپریل کے لیے فیول کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا ہے۔ سعودی ارامکو نے اپریل 2026 کے لیے پیٹرول 98 کی قیمت 2.94 ریال سے بڑھا کر 3.83 ریال فی لیٹر کر دی ہے، یعنی تقریباً 0.89 ریال کا اضافہ ہوا ہے، جو میڈیا میں 1 ریال راؤنڈ فگر کے طور پر رپورٹ ہو رہا ہے۔ ارامکو نے جنوری 2026 میں پیٹرول 98 لانچ کیا تھا۔ اس وقت اس کی قیمت 2.88 ریال فی لیٹر تھی، بعد میں یہ 2.94 ریال ہوئی اور اب اپریل میں 3.83 ریال ہو گئی ہے۔ ارامکو کے مطابق پیٹرول 98 اسپورٹس اور ہائی پرفارمنس گاڑیوں کے لیے ہے۔ سعودی عرب میں ایسی گاڑیوں کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں۔ عام گاڑیوں میں 98 کے استعمال کا کوئی اضافہ فائدہ نہیں ہے۔ ارامکو ہر ماہ 10 تاریخ کو عالمی منڈی، پیداوار اور تقسیم کی لاگت کو دیکھ کر قیمتوں پر نظر ثانی کرتی ہے۔ 98 کی قیمت میں یہ اضافہ عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور اس کی ہائی آکٹین نوعیت کی وجہ سے ہے۔